السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ ضروری اصول اور ضابطے۔ پہلا اصول، اپنے مالی حالات کا ذکر کبھی بھی اسٹوڈنٹ سے نہ کریں۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس لیے اپنے مالی حالات کا ذکر کبھی بھی اسٹوڈنٹ سے نہ کریں۔ یاد رکھیں، قرآن ٹیچنگ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ دوسروں کی اور اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس نیت اور اس مقصد کے تحت چلیں گے تو اللہ پاک آپ کے کام میں بہت برکت ڈالیں گے۔ وقت کی پابندی اسلام میں بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کلاس ہمیشہ مقررہ وقت پر لیں۔ اس طرح سے آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی وقت کی پابندی کا احساس ہوگا اور وہ بھی وقت کی پابندی کریں گے، وہ بھی اس پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بچے کو پڑھاتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور سخت لہجے میں بات کر کے آپ بچے کو کچھ بھی نہیں سکھا پائیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں جتنا اپنا لہجہ دھیما رکھ سکیں اتنا اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار اسٹوڈنٹ کی کارکردگی کے متعلق اس کے والدین کو آگاہ کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ کی کارکردگی میں بہت بہتری آئے گی۔ اچھا، تو قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ ضروری اصول اور ضابطے میں نے بیان کیے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو آپ سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ کی کارکردگی میں مزید جو ہے بہتری آئے گی، اور یہ سیکھنا چاہیے۔ یہ پڑھانا بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے جس کو آپ سیکھیں تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں، اس کو ڈیل کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے مطلب آپ پڑھا سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اسی طرح کی مزید ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کروں گا، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔